بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین. راز و نیاز کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام، تسلیمات اور آداب پیش خدمت ہے. ماہ مبارک رمضان ایک ٹوٹل جو ہے انسان کی تربیت، خودسازی اور انسان کی زندگی اور حقیقی حیات کا ایک پیغام ہے. ہر جہت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان پیغام بن کر آیا ہے، رحمت بن کر آیا ہے اور برکت بن کر آیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی ان مختصر دعاؤں میں ایک پورے کا پورا کوڈ آف لائف، انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ ہیں بہت مختصر دعائیں لیکن ایک بہت بڑا تربیتی پیکج ہیں کہ آج کے 23ویں دن کی دعا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بارگاہ ربوبیت میں التجا کرتے ہیں، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب. پروردگار بار الہ، مجھے آج کے دن اس مہینے میں گناہوں کی جو آلودگی ہے اس سے مجھے پاک کر دے. وطہرنی فیہ من العیوب. پروردگار آج کے روز اس مہینے میں مجھے ہر قسم کے جو نقائص ہیں، عیوب ہیں، اس سے میری تطہیر فرما دے. وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب. پروردگار آج کے دن میرے دل کی آزمائش اور امتحان کر کے دلوں کے تقوی کا درجہ عطا فرما. یا مقیل اثرات المذنبین. اے گناہوں کی لغزشوں سے معاف کرنے والے پروردگار. آج کی جو دعا ہے اس کا بہت زیادہ ثواب لکھا گیا ہے کہ جو شخص آج کی اس دعا کو، کہ جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اسے انبیاء و صالحین اور شہداء کی رفاقت ملا کرتی ہے اور وہ پل صراط پہ بجلی کے طرح پار کر کے جنت جائے گا. یعنی وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ صلاحیت جو رفاقت انبیاء علیہ السلام کی ہے یا جو شہداء اور صالحین کی رفاقت انسان کو نصیب ہونے والی ہے، اس کے لیے انسان اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے گا. اور یہ کیپیبلٹی جب وہ پیدا کرے گا کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور ہر قسم سے عیب اور نقائص سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، تو پروردگار عالم جو دلوں کا تقوی رکھنے والے افراد ہیں ان کا شمار بھی ان کی رفاقت انبیاء اور رسل اور شہداء اور صالحین کے سائے میں قرار دیتا ہے. اور یقیناً ایسا شخص کہ جس میں تطہیر باطنی ہے، جس میں تطہیر ظاہری ہے، جو گناہوں کی آلودگی سے پاک ہے،
جو نقائص سے دور رہا کرتا ہے تو اس کا وہ بجلی کی طرح ہی پل صراط کو عبور کرے گا۔ اور اس دعا میں آپ نے توجہ فرمائی، بہت ہی پر محتوا پر مغز اس میں پیغامات ہیں، عناوین ہیں، اس کے کچھ موضوعات ہیں کہ جس میں سے 3 جو اہم موضوعات ہیں کہ جنہیں آج ہم ہائی لائٹ کرنے کی تھوڑی سی کوشش انشاءاللہ صحیح کریں گے، اور اس پہ تھوڑی بہت سی مختصر سی ایکسپلینیشن بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ پیغمبر اسلام نے بندگان خدا کو یہ ایک سلیقہ سکھا دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے تو انداز آپ کا کیسا ہو۔ پہلی دعا کی جو التجا اس میں بندگان الہی کے لیے تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، کہ پروردگار تو مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاک فرمائی، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہونے کی التجا کی گئی ہے۔ اور دوسری یہاں پہ جو مہم عنوان جسے کہا جائے، پیغام کہا جائے، مطلب جسے کہا جائے وہ یہ ہے کہ مطہرنی فیہ من العیوب، کہ پروردگار مجھے تو عیوب سے، نقائص سے پاک فرما۔ تو دوسرا عیوب و نقائص سے جو پاکیزگی ہے اس کی التجا کی گئی ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، کہ پروردگار آج کے دن اس مہینے میں میرے دل کی آزمائش اور امتحان کر کے مجھے دلوں کا جو تقوی ہے وہ نصیب فرما۔ تو قلب کی جو آزمائش اور دلوں کا تقوی ہے وہ کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ابھی مختصر سی گفتگو ہوگی۔ تو یہ 3 جو پیغام ہیں، سب سے پہلا پیغام گناہوں سے پاک ہونے کا ہے، دوسرا پیغام عیوب اور نقائص سے تطہیر کا ہے، اور تیسرا پیغام ہے قلب کی آزمائش اور دلوں کا تقوی۔ اس سے کیا مراد ہے، اس سے انسان کیا نتیجے حاصل کر سکتا ہے، اس پہ انشاءاللہ العزیز آج کی جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، التجا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ گناہوں سے پاک اور پاکیزہ کرے، گناہوں کی آلودگی سے بچائے، اس لیے کہ گناہ بذات خود ایک جو اسپریچول ڈیزیز جسے کہا جائے، یعنی گناہ باطنی مرض کا نام ہے، ایک باطنی بیماری ہے کہ جس آلودگی میں جب ایک انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ تقرب الہی سے دور ہو جاتا ہے، وہ وصال پروردگار حاصل نہیں کر سکتا ہے، اسے خوشنودی پروردگار کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا کبھی بھی ذات پروردگار کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں جو گناہ ہے، نظام جو حیات ہے، نظام زندگی ہے، اس کو برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں اس کی حیات کی بربادی ہوتی ہے تو آخرت میں اس کی آخرت کی بربادی ہو جاتی ہے انہی گناہوں کی وجہ سے۔ تو پس کیا ہے سب سے بڑی چیز، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ راہ تکامل میں، راہ کمال میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کے لیے تو وہ کیا ہے؟ وہ گناہوں کی آلودگی ہے۔ تو گناہ کسی منزل پر انسان کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ گناہ تکامل کے راستے میں سب سے بڑا حائل ہے، گناہ کمال کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مولا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، کہ پروردگار اس مہینے میں آج کے دن مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے، پاک فرما دے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس زندگی ہے، اور بالخصوص کہ جو ماہ مبارک رمضان میں، یہ نہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی ہی تعلیمات ہیں، یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو سارے سال پر محیط نظر آنی چاہیے۔ اور یہ تو یہاں پہ انسان ایک پورے کی پوری تربیت گاہ میں آ چکا ہے کہ جو ماہ رحمت بھی ہے، ماہ نعمت بھی ہے، مکمل نعمتوں کا مہینہ ہے، اس میں ایک انسان آیا ہوا ہے، اور لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی
تربیت کرے، اپنی خود سازی کرے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیلف بلڈنگ کی طرف لے کر آئے۔ یہاں پہ ایک مختصر سی بات جو یہاں عرض کرنا ہم چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہے نا، گناہ کی وجود میں آنے کے لیے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، کچھ ریزننگ ہوا کرتی ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ گناہ جو جنم لیتا ہے، گناہ پیدا ہوا کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ کیا چیز بنتی ہے، اس گناہ کا سبب کیا چیز بنا کرتی ہے، کس وجہ سے گناہ بنا کرتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو محرکات ہیں اس گناہ کے لیے۔ تو علماء عرفان اور علماء اخلاق نے 3 جو میجر ایشوز ہیں اور جس کی وجہ سے گناہ بن جایا کرتا ہے، اور گناہ میں کیا ہوتی ہے، ایک گناہ جنم لیا کرتا ہے، اور گناہ کا جو سبب ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا سبب خود قوہ شہویہ بنا کرتا ہے، دوسرا ہے قوہ غضبیہ گناہ کا سبب بنتی ہے، اور تیسرا ہے قوہ وہمیہ۔ قوہ شہویہ یعنی ڈیزائر فیکلٹی، قوہ غضبیہ اینگر فیکلٹی، اور قوہ وہمیہ جیسے کہا جائے یعنی انسپائر کرنے والی جو فیکلٹی ہے اسے کہتے ہیں قوہ وہمیہ۔ تو یہ جو 3 طاقتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان میں عطا کی ہیں تاکہ وہ کمال حاصل کرے، تکامل حاصل کرے، پرفیکشن کی طرف چلا جائے۔ یہ تینوں جو طاقتیں ہیں جب تک ان کو مہار نہیں کیا جاتا ہے انسان فساد اور انسان بربادی کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا ان تینوں جو بڑے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو انجن قرار دیے ہیں، ایک پورے کارخانے انسان کے وجود میں لگا دیے ہیں، ان کو نقطہ اعتدال میں لانا یہ قوہ عقلیہ کا کام ہے۔ قوہ عقلیہ کیا کرتی ہے؟ ان تینوں کو مہار کرے، ان کو قابو میں رکھے، انہیں نقطہ اعتدال میں لے جائے۔ اگر یہ نقطہ اعتدال سے خارج ہو جاتے ہیں، قوہ شہویہ بذات خود بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کی حیات کی ذمہ دار بنا کرتی ہے، انسان کی زندگی کی ضرورت ہے قوہ شہویہ۔ کچھ نہیں کھائے گا، کچھ نہیں پیے گا تو انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی طرح قوہ شہویہ کہ جب تک وہ تمائل جو انسان کا ہے اگر وہ نہیں رہے گا جنسی اعتبار کے ساتھ تو اولاد اس کی کیسے ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ قوہ شہویہ اس میں ہونا چاہیے، قوہ غضبیہ بھی کہ جو دفاع والی ڈیفنس والی طاقت ہے انسان میں موجود ہونی چاہیے، لیکن ہر ایک چیز نہیں ہے کہ قوہ غضب میں کون سا اس کا شکار آ جائے۔ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کون ہے، مرد ہے، عورت ہے، نہیں، عقل انسان اسے مہار کرے۔ غضب اس نے کہاں پہ کرنا ہے اور کہاں پہ اس نے اپنی ہمبلنس شو کرنی ہے، کہاں پہ اس نے حلم رکھنا ہے۔ یعنی یہ غضب اپنوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ غضب دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ غضب یعنی فساد اور برباد مچانے کے لیے نہیں ہے، یہ غضب اس لیے نہیں ہے کہ دنیا انسانیت کو غرقاب کیا جائے۔ اسے یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ مظلوم قوم ہے، خواہ وہ عراق کی ہے، خواہ وہ افغانستان کی ہے، خواہ وہ کشمیر کی ہے، خواہ وہ فلسطین کی ہے، کہاں کی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے، کون ہے، جو بھی اگر قوہ شہویہ پہ وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے، قوہ غضبیہ پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کسی جو ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک چیز جو ہے نا وہ یہ چاہیے کہ ان تینوں جو طاقتیں ہیں، قوہ شہویہ ہے، قوہ غضبیہ ہے اور قوہ وہمیہ ہے، ان تینوں طاقتوں کو کیا ہے؟ مہار کرنا ہوگا، نقطہ اعتدال میں لانا ہوگا، تب جا کر ایک انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پہ جو عیوب ہیں، نقائص ہیں، اس سے پاکیزگی جو ہے نا بہر کیف ضروری ہے۔ یعنی جب تک انسان ظاہری طور پہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا، ظاہری اور باطنی عیبوں سے، پاکیزگی بھی ایک مومن کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مطالبہ کر دیا ہے، کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔
اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار رکھنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ظاہری طہارت بھی ہے، اسلام نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ النظافۃ من الایمان، کہ انسان کے لیے النظافۃ من الایمان، یعنی یہ ظاہری جو طہارت ہے وہ بھی مومن کے لیے کیا ہے؟ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اور جب تک ظاہری انسان طہارت نہیں کرتا ہے کبھی وہ انٹر نہیں ہو سکتا ہے نماز میں۔ اسی وجہ سے فرما دیا گیا کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اگر انسان کی ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، نجس حالت میں ہے، تو اس کی نماز نہیں رہتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو وضو غسل جو ہے نا اس کے لیے کرنا باہر کیف ضروری ہے۔ وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، تو یہ طہارت ظاہریہ کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی جب وضو غسل اور تیمم ہے تو اس کو وضو کرنا سیکھنا ہوگا اور غسل کرنا سیکھنا ہوگا، تیمم کرنا سیکھنا ہوگا۔ اس وجہ سے کہ ہم اس وقت تک عبادت الہیہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک انسان طہارت ظاہریہ نہیں رکھتا ہے، اور طہارت ظاہریہ ہی وہ مقدمہ بنا کرتی ہے طہارت باطنیہ کا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا ہے قد افلح من زکاہا، ہمیشہ کامیابی اسی کے لیے ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے۔ تو کیا ہے کہ یاد ہے کہ طہارت معنویہ کا جو راز ہے وہ توحید میں ہے۔ طہارت معنویہ کا راز کیا ہے؟ وہ رسالت میں ہے۔ طہارت معنویہ کا راز کیا ہے؟ وہ ولایت میں ہے۔ جب تک انسان کلمۃ التوحید میں داخل نہیں ہوتا ہے یا توحید الکلمہ میں نہیں آتا ہے، اس وقت تک وہ عیوب اور نقائص سے پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ طہارت ظاہریہ طہارت باطنیہ کا مقدمہ بنا کرتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فلاں تو جی ماشاءاللہ بڑا پہنچا ہوا ہے، نہ وضو کا پتہ ہے، نہ غسل کا پتہ ہے، نہ تیمم کا پتہ ہے، نہیں اسی طرح جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ حالات ہیں، اس سے کبھی انسان تکامل کی یا منزل کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک وہ کیا کرتا ہے؟ طہارت ظاہریہ اور طہارت باطنیہ پہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے لیے طہارت باطنیہ کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے اور مہم چیز ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچانا ہوگا۔ یعنی ہر قسم کی جو آلودگی ہے، ظاہری ہے اور باطنی ہے، خواہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ ظاہری گناہوں سے ہے یا اس کا تعلق جو ہے نا وہ کفر اور شرک اور بخل اور یا حسد ان چیزوں سے ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پاک رکھنا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو پاکیزہ رہنے والے ہیں۔ ہر قسم کی پاکیزگی، خواہ اس پاکیزگی کا تعلق ظاہری ہو یا اس پاکیزگی کا تعلق باطنی ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ جو طہارت معنویہ ہے، پیغمبر اسلام اور اسی طرح یہ روایت جو ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، جو میزان الحکمہ کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر جو ہے نا 809 پر ہے کہ ان کنتم لا محالۃ متطہرین فتطہروا من دنس العیوب، اگر یقیناً تم پاکیزگی چاہتے ہو تو عیوب کی جو آلودگی ہے اور اور جو یہ کثافت ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پاک کرنا ہوگا، کثافتوں سے بچنا ہوگا، عیوب سے بچنا ہوگا، اور تب جا کر انسان پاکیزگی کی منزل پر آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر فرمائے کہ طہروا قلوبکم من الحسد، کہ اپنے دلوں کو حسد سے بچا کے رکھو۔ حسد کی آلودگی سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ مہم ہیں کہ انسان اس طرف آگے بڑھے۔ اور کچھ چیزیں کہ جن سے انسان خوشنودی پروردگار حاصل کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے،
خوشنودی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صلہ رحم کرے. نمبر 2 جو ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ خفیہ طور پر صدقات کو دے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پرخلوص دعا کرے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ نماز شب کی ادائیگی، یہ بھی خوشنودی پروردگار کا باعث بنا کرتی ہے. اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو غضب الہیہ کا باعث بنا کرتی ہیں، جس میں قطع رحم ہے، والدین کی نافرمانی ہے، حقوق الہیہ کی ادائیگی میں بخل کرنا ہے، اور نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ہے. تاخیر جو ہے نا نماز میں، یہ کیا کرتی ہے؟ غضب الہیہ کا باعث بنا کرتی ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرے بقدر مقدور. جتنی اللہ نے اسے قدرت عطا کی ہے تو اسے کیا ہے؟ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی آلودگی کو بچانے کے لیے اسلام نے ریکمینڈ کی ہیں. انسان اپنے نقائص کو، اپنے جو عیوب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں ہر قسم کی یہ فحشاء منکرات ان سے تمہیں محفوظ رکھتی ہے. جو باطنی آلودگی ہے ان سے بچنے کا ایک راز خود نماز ہے. دوسری چیز جو ہے نا وہ توبہ اور استغفار ہے، کہ گناہوں کی کثافت سے بچنے کے لیے انسان توبہ اور استغفار کرے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کیا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور دوسری چیز کو جو گناہوں کی کثافت سے بچتا چاہتا ہے جو شخص، وہ توبہ اور استغفار کرے. اور پھر یہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ روزے داروں کو چاہیے کہ جب روزہ افطار جو ہے نا دوسروں کو روزہ جو ہے نا وہ افطار کرائیں. اس سے بھی جو ہے نا وہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں. اور اس کے نام اعمال میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب بھی مندرج ہو جاتا ہے دوسروں کو روزہ کھلوانے سے، دوسروں کو روزہ افطار کرانے سے. اور پھر یہ ہے کہ گناہوں کو جو ہے نا معاف کرانا ہے تو پھر ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. یہ 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زیارت ہے وہ بھی گناہوں کی مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح زیارت سید الشہداء کے ساتھ ساتھ عزاداری اور ماتمداری سید الشہداء بھی گناہوں کی جو گناہوں سے نجات کا سامان فراہم کرتی ہے اور اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسری چیز یہاں پہ جو بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ قلب کی جو آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ قلب کی آزمائش اور دلوں کا تقوی. اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں پہ آزمائش کیا کرتا ہے، اور وہ آزمائش اس کی طرف سے ہوتی ہے. جب تک ایک انسان آزمائش کے مرحلے سے نہیں گزرتا ہے اس وقت تک وہ کسی سٹیج تک، کسی منزل تک، کسی درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سورہ مبارک بقرہ میں بتا دیا کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے. تمہیں بھوک کے ذریعے، تمہیں پیاس کے ذریعے، تمہیں اولاد کے ذریعے، تمہیں کھانے کے ذریعے، تمہیں ثمرات کے ذریعے، تمہیں میووں کے ذریعے، تمہیں خوف و ہراس کے ذریعے، کئی ذریعے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے نا وہ آزمائیں گے. لیکن اس آزمائش پر جو صبر کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے؟ بشارت کے مستحق قرار پا رہے ہیں. انہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بشارت ہو کہ جو مصیبتوں میں صبر کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 39 میں بتا دیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں خیر اور شر یعنی مصیبت اور راحت اور آرام کے ذریعے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا آزماتا ہے، کبھی خیر کے ذریعے،
کبھی اس پہ مصیبت لگا کے، کبھی اس پہ آزمائش کر کے، کبھی اس پہ جو ہے نا وہ مختلف قسم کے شدائد کے ذریعے اسے آزماتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیے کے ذیل میں کہ خیر سے مراد صحت اور سلامتی اور غنا و ثروت ہے، اور شر سے مراد بیماری، فقیری، لاچاری اور ابتلا اور آزمائش ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ آزمائش کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن آزمائش ضرورت بندوں کی جہد کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو کمرے امتحان میں رکھ دیا ہے، اور تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ ایکسکیوز نہ بنا سکے کہ ہمیں تو آزمایا نہیں گیا تھا، ہماری آزمائش تو نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہماری آزمائش بھی ہو جاتی، ہم دیکھتے کتنا جو ہے وہ پورا اتر رہے ہیں، کتنا ہم پورا اترتے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا کمرہ امتحان ہے سب کے لیے اوپن رکھ دیا ہے، تاکہ وہ آئیں اور آ کر جو ہے نا وہ آزمائش، اپنا امتحان، اپنی انسان جو ہے نا خود اس میدان امتحان میں اپنی حیثیت خود دیکھ لے، خود پرکھ لے کہ وہ کس پانی میں ہے، کس جگہ پر ہے، کس منزل پر ہے، کس درجہ پر ہے۔ اس لیے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ بہر کیف جو ہے نا یہ مومنین کو اسی مشکل حال میں چھوڑ دے، یہ ممکن نہ تھا، مگر یہ ہے کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، امتیاز پیدا کر دے، ڈسٹنکشن پیدا کر دے، اس لیے اللہ نے جو ہے نا یہ کیا ہے۔ اور پھر سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کے نام کی جو ہے وہ سورہ ہے، آیت نمبر 31 ہے، ارشاد فرمایا وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے تاکہ یہ معلوم ہو جائے تم میں حقیقی مجاہدین اور صابر کون ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اور پھر سید الشہداء نے راہ کربلا میں یہ بتا دیا ہے فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، کہ جب دین پہ کوئی آنچ آتی ہے، دین پہ جب مشکل کی گھڑی آتی ہے تو پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں، مشکلات اور آزمائش کی گھڑی میں پھر دیندار کم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال اور ثروت اور تونگری پہ فخر نہ کیا کرو، اور نہ تم فقیری اور فقر و فاقہ سے گھبرایا کرو، اس لیے کہ سونے کو آگ کے ذریعے اور مومن کو آزمائش کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ بندے کی آزمائش، تاکہ اس کا سلسلہ جو ہے نا امتحان، اور ہمیشہ شکر پروردگار کیا کرے کہ آزمائش اور امتحان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو قبول کر لیا ہے اس آزمائش اور امتحان کے لیے۔ اور جوں جوں انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی طرح اس کی جو آزمائش ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں مثل المؤمن کفۃ المیزان کلما زید فی ایمانے زید فی بلائے۔ ایک مومن کی مثال اس ترازو جیسی ہے کہ جب اس ترازو کے دو پلڑے ہیں اس جیسی ہے، جوں جوں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے آزمائش میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ما کرم عبد علی اللہ الا ازداد علیہ البلاء۔ خداوند عالم کے حضور بندے کی عزت اور کرامت جتنی زیادہ ہوگی، ما کرم عبد علی اللہ الا ازداد علیہ البلاء، جتنی زیادہ اس کی کرامت اللہ کی حضور ہے اسی طرح اس کی آزمائش میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یبتلی المرء علی قدر حبہ، انسان کی آزمائش اور امتحان اس کی محبت کے مطابق ہوا کرتی ہے۔
تو یہ ہے کہ انسان اگر ان آزمائشوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور اگر امتحانات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے صبر اور حوصلہ پیدا کریں، تو اسے ایک دفعہ کربلا آنا ہوگا کہ جہاں پہ ہر قسم کی اس قدر مصیبتوں کا ہجوم ہے، اس قدر مصیبتوں کا یلغار ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہی ہے رضاً بقضائے و تسلیماً لامرے، پروردگار تیرے ہر امر پہ راضی، تیری ہر قضا پہ راضی، تیرے ہر حکم پر تسلیم ہے۔ اور یہی ہے کہ جب انسان کو مصیبتیں آئیں، اپنے آپ کو ایک دفعہ اسے کربلا لے جانا ہوگا۔ کربلا کے میدان میں انسان جب اس کو ایک دفعہ چشم تصور جب لے جاتا ہے، انسان کو صبر ملتا ہے، انسان کو حوصلہ ملتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے جو ہیں وہ کڑی الجوان وفاؤں کے سردار ہم شکل پیغمبر موجود، لیکن رضاً بقضائے و تسلیماً لامرے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی جو آزمائش ہے، امتحان ہے، اس سے ہمیں سرخرو فرمائے، ہمیں گناہوں کی آلودگیوں سے پاک فرمائے۔ پروردگار تو ہم میں تطہیر ظاہری تطہیر باطنی نصیب فرما، ہمیں ہر قسم کے گناہ کی آلودگی سے پروردگار تو معاف فرما، ہمارے دلوں میں تقوی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات مریض انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، پروردگار اس اہل ولا کا واسطہ، پروردگار اپنے جو تیرے یہ جو اہل ولایت ہیں ان کا واسطہ، معصومین علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا واسطہ، ہمارے جتنے مرحومین ہیں انہیں تو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کے جو مومنین مومنات پروردگار مریض ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من انصارہ وآوانہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔